من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی تو مختصر سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ الکرم بلاک 1 میں دکان ہے، جلال پینا فلیکس، ان کے والد محمد علی صاحب نے لکھ کے لگایا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا جو میں نے پڑھا؟ اگر قرآن سمجھ میں آ جائے، اگر قرآن سمجھ میں آ جائے تو نہ مسلک رہے گا نہ فرقہ رہے گا۔ کیا لکھا تھا بھائی؟ نہ مسلک رہے گا نہ فرقہ رہے گا۔ بہت اچھی چیز ہے، اردو میں قرآن کو پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد میں جناب طارق مسعود صاحب، شادی، ایک شادی نہیں، 2 3 4، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کاش وہ میرے وقت میں ہوتے۔ آج سے 40 سال پہلے اگر یہ بچہ ہوتا تو میں بھی ایک شادی اور کر چکا ہوتا۔ آج میں رنڈوا اور بیوہ ہو کے نہیں بیٹھا ہوتا یہاں۔ جلال نے ماشاءاللہ سے 2 کی، وسیم بادامی کی 2، سلمان کے بھائی کی 2، میرے بیٹے فیصل کی 2، ماشاءاللہ کوئی برائی نہیں ہے، اور بھی کر سکتے ہیں بھائی، کوئی ایسی برائی نہیں ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو۔ اب یہ شادیوں کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب نویز صاحب اور جناب عرفان راجپوت صاحب، صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوا کرتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں اور مسلمان شہید ہو جاتے تھے، صحابہ شہید ہو جاتے تھے، اس کے بعد عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے تھے، تو وہ جو بیوہ ہو جاتی تھیں دوسری شادی کر لیا کرتے تھے۔ جو بچے ہوئے ہوتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان بچوں کی کفالت ہو جائے گی اور اس بیوہ کو بھی تحفظ مل جائے گا۔ یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد مہاجر اور انصار، جب انصار کہ یہاں مہاجروں نے پناہ لی تو انہوں نے اپنے گھر بار دیے، ساری چیزوں میں بٹوارہ کیا، یہاں تک کہ جن کی 4 عورتیں تھیں، کسی نے 1 کو طلاق دے کے مہاجروں کو دے دی، کسی نے 2 کو، کسی نے 3 کو، کسی نے 4 کو طلاق دے کے۔ کاش کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہو، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، صاحب حیثیت تو وہ شادی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سمجھے؟ اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ بہت ہو گئی ہیں بچیاں ہمارے یہاں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، صاحب حیثیت لوگ شادیاں کریں، سمجھے؟ اور اس کے بعد جو لوگ نہیں کر سکتے ان کا بھی فائدہ ہے۔ پھر طارق مسعود صاحب کے پاس جن کی 4 عورتیں ہوں گی، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، تنگ آ جائیں گے، کبھی کہیں گے کہ میں بھائی حضرت صاحب میں ایک عورت کو فارغ کرنا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں، تو کسی کو آپ جو شادی نہیں کر سکتا ہے، میں اس کے ساتھ اس کی شادی کروا دینا چاہتا ہوں اور 3-5 لاکھ بھی دے دوں گا۔ تو یہ سلسلہ بہت اچھا ہے جو چلتا رہے گا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ سکون کی زندگی گزاریں۔ اور یہ پیسے والوں سے میری گزارش ہے کہ گناہ کی طرف نہ جائیں، ضرور نکاح کریں۔ طارق مسعود صاحب کاش میرے وقت میں ہوتے تو میں بھی یہاں پہ نہیں بیٹھا ہوتا، میں کر چکا ہوتا، اس لیے کہ میں صاحب حیثیت تھا، لیکن بس ہمت ہی نہیں تھی بھائی، ہمت ہی نہیں تھی۔ اگر ہمت ہوتی تو کر لیتا میں بھی، اور ایسے نہیں بیٹھا ہوتا، سمجھے بھائی؟ تو میری گزارش ہے، کوئی ایسی برائی کی بات نہیں ہے، بہت اچھا انہوں نے کام کیا ہے۔ جہاں تک مجھے معلومات تھی وہ میں نے مہیا کر دی، بتا دیا آپ کو۔ اب میری عمر وہ گزر چکی ہے، سمجھے؟ 73 سال ہو گئی ہے، منہ میں دانت بھی نہیں ہے، تو وقت تو گزر گیا۔ کاش کہ طارق مسعود صاحب 40 سال پہلے ہوتے تو میں بھی ہمت کر کے کر لیتا، اس لیے کہ ہمت ہی نہیں تھی بھائی، تھپڑ ہی نہیں تھا، ایک ہی عورت ایسے غالب تھی، سمجھے؟ نہیں کر سکا۔ السلام علیکم۔